بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رنگین کہکشاں، مصنف M.A. راحت۔ ایپیسوڈ 22۔ تقریباً کوئی 20 منٹ تک ہمیں مزید سفر کرنا پڑا تھا اور اس کے بعد لینڈ کروزر رک گئی تھی اور علی دانش نیچے اتر آیا۔ اس نے ہم سے بھی نیچے اترنے کے لیے کہا۔ اس جنگل بیابان میں اب کیا ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ میں تمہارے لیے یہیں بیٹھ کر فاتحہ خوانی کرتا ہوں، حسن فیروز نے کہا اور آلتی پالتی مار کر زمین پر بیٹھ گیا۔ اور علی دانش ہنستے ہوئے بولا، نہیں جناب، اس جنگل میں کم از کم درندے نہیں ہیں۔ یار یہ بات مجھ سے مت کہا کرو، بس ان الفاظ سے مجھے چڑ ہوتی ہے۔ آپ براہ کرم اٹھیے، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جاؤ، تمہیں سپرد خدا کیا، زندہ بچ جاؤ تو واپس آ جانا، ورنہ فکر نہ کرنا، تمہاری ایک جعلی قبر بنا کر میں اس پر مجاور بن کر بیٹھ جاؤں گا۔ جھنڈے کا رنگ بتاتے جاؤ، کون سے رنگ کا جھنڈا اس قبر پر لگاؤں؟ ویسے جھنڈے اور دھندے میں فرق نہیں ہوتا، ایک آدھ لفظ کے الٹ پھیر سے جھنڈا دھندا بن جاتا ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دھندا وہ بھی اچھا ہے، اور اگر ذرا سا بھی غور کرو تو خوبصورت لڑکیاں منتیں مرادیں مانگنے آتی ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ان میں سے زیادہ تر اپنی شادی کی دعائیں مانگتی ہیں۔ مسٹر پلیز، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، واپس چلنا ہے۔ اور آپ گل مراد صاحب، آپ آگے بڑھ جائیے، وہ ایک مدھم سی روشنی نظر آ رہی ہے آپ کو، یہ وہ کیبن ہے جہاں آپ کو مطلوبہ شخص مل جائے گا۔ اوکے حسن، دیکھیں گے کیا معاملات ہوتے ہیں، میں نے کہا، اور حسن فیروز نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اپنی جگہ سے اٹھا اور لینڈ کروزر میں جا بیٹھا۔ پھر میں نے گاڑی کو سٹارٹ ہو کر واپس مڑتے ہوئے دیکھا اور اس کے بعد ایک جھرجھری سی لے کر چونک پڑا تھا۔ یہاں سے میری اصل شخصیت کا آغاز ہونا تھا۔ چنانچہ جب لینڈ کروزر کی سرخ روشنیاں نگاہوں سے اوجھل ہو گئیں تو میں نے اس کیبن کی جانب نظریں دوڑائیں اور پھر ادھر چل پڑا۔ سڑک جہاں آ کر ختم ہو گئی تھی وہاں سے نیچے تھوڑی سی گہرائی تھی۔ مجھے اس گہرائی میں اترنا پڑا اور پھر راستے کی خطرناک کیفیت سے بے نیاز ہو کر میں اس کیبن کی جانب چل پڑا۔ کینوس کا بیگ میرے شانوں پر مضبوطی سے کس کر بندھا ہوا تھا۔ اس میں ضرورت کی بہت سی اشیاء موجود تھیں، لیکن میں ایک نئے گل مراد کو جنم دینا چاہتا تھا۔ زندگی کی اس پہلی مہم میں مضبوط پیمانے سے میرے سینے میں ایک چٹان ابھر آئی۔ اس چٹان میں خوف یا پریشانی کا کوئی عنصر نہیں تھا، بلکہ ایک دلیری کا احساس ہوتا تھا۔ میں نے اپنے ذہن سے سارے خیالات مٹا دیے تھے اور یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب جو کچھ بھی کرنا ہے اپنے طور پر کرنا ہے، کسی کی کوئی ضرورت نہیں۔ حسن فیروز اگر ساتھ ہوتا تو تھوڑی سی دلچسپیاں بے شک رہتیں، لیکن کام میں دقتیں پیش آ سکتی تھیں۔ اب مجھے اپنی ساری توجہ اپنے کام کی جانب مبذول کرنا تھی اور اس کے بارے میں سوچنا تھا، کیونکہ سب سے پہلی اس مہم میں کرنل کے معیار پر پورا اترنا چاہتا تھا۔ چنانچہ میرے قدم تیزی سے اس کیبن کی جانب بڑھ رہے تھے جس میں مدھم سی روشنی نظر آ رہی تھی، اور اسی روشنی میں مجھے آگے کے بارے میں سارے فیصلے کرنے تھے۔ میں لکڑی کے اس کیبن کے پاس پہنچ گیا۔ مجھے ایک دم احساس ہو گیا تھا کہ اندر کوئی موجود ہے۔ میرا سفری بیگ میرے ساتھ موجود تھا اور اس میں جو کچھ تھا وہ میرے لیے باعث تقویت بھی تھا۔ انداز میں نے اس طرح رکھا تھا کہ اگر چاہتا تو ایک لمحے کے اندر اندر ہر طرح کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکتا تھا۔ بہرحال میرا اندازہ درست نکلا۔ جیسے ہی میں کیبن کے قریب پہنچا، کوئی کیبن سے باہر نکل آیا اور میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ اگر میرا اندازہ غلط نہیں تھا تو وہ کوئی سکھ تھا۔ اس نے سکھوں جیسی پگڑی پہن رکھی تھی اور اس کے بدن پر فوجی انداز کا لباس تھا۔ یہ دونوں چیزیں میرے لیے باعث حیرت اور ناقابل یقین تھیں۔ کسی سکھ کی یہاں موجودگی کا بھلا کیا تصور کیا جا سکتا ہے؟ وہ ایک لمبے چوڑے بدن کا آدمی تھا، چہرے پر وہی مخصوص انداز کی داڑھی۔ مجھ سے کہنے لگا، آئیے جی، آپ ہمیں دیکھ کر حیران تو ہوئے ہوں گے، لیکن کبھی کبھی انسان کو بڑی حیرانی ہوتی ہے۔ کیا تم نے سکھ کا میک اپ کیا ہوا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ جی نہیں، ہمارا نام ہی بلرام سنگھ ہے،
بلرام سنگھ، پیار سے ماں باپ بلو کہہ دیا کرتے تھے۔ کیا کر رہے ہو یہاں؟ میں نے پوچھا۔ آپ کا انتظار۔ کیوں؟ آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہے۔ کہاں؟ زیادہ فاصلہ نہیں ہے، آگے چل کر گہرائی میں بستی آباد ہے، آپ کو راشک ہی جانا ہے نا؟ ہاں جانا تو راشک ہی ہے، لیکن نہیں جی، اگر آپ غلام حیدر صاحب کی بات کرتے ہیں تو آپ یوں سمجھ لو کہ انہوں نے ہی ہمیں یہاں بھیجا ہے اور کہا ہے کہ آپ کو ان کے پاس لے آیا جائے۔ تو تم فوجی ہو؟ میں نے سوال کیا اور وہ ہنسنے لگا۔ نہیں جی، فوجی بالکل نہیں، مگر فوج میں تربیت حاصل کی ہے۔ آپ آ جاؤ جی ہمارے ساتھ، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، تھوڑا سا فاصلہ طے کرنا پڑے گا، یہ سامان آپ ہمیں دے دو۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا، علی دانش یا کرنل ہمایون نے اس بارے میں ذرہ برابر کوئی بات مجھے نہیں بتائی تھی، اور یہ سب کچھ بڑی عجیب سی کیفیت کا حامل تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میرے لیے یہ بات بڑی پریشان کن تھی کہ مجھے غلام حیدر کی جگہ ایک بالکل ہی مختلف شخص ملے تھے، لیکن بہرحال اس تمام حیرت اور الجھن کے باوجود مجھے کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا تھا۔ اصولی طور پر اس شخص کے بجائے مجھے غلام حیدر سے ملنا چاہیے تھا، لیکن بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی۔ فیصلہ کرنے میں دیر نہیں کرنی تھی۔ اگر میں زیادہ ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کرتا تو اس کے حوصلے بڑھ سکتے تھے، لیکن استادوں کے قول بھی باکمال ہوتے ہیں اور کبھی کبھی ایسے موقع پر کام آتے ہیں کہ انسان اس وقت ان کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے۔ ایک بار مہارت خان نے مجھ سے یہی بات کہی تھی کہ اگر کوئی ایسی غیر متوقع صورتحال پیش آ جائے جو ذہن کو معطل کر دے تو انسان صرف ایک کام کرے کہ وہ اپنے وجود کو آتش بنا لے اور اس کے بعد اس اندھے کنویں میں کود جائے، اس کا آتشی وجود اس کا تحفظ کرے گا۔ چنانچہ میں خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑا۔ بلرام سنگھ یا بلو سنگھ مجھ سے ایک قدم آگے چل رہا تھا۔ اس نے وہاں سے چلتے ہوئے کیبن کی روشنی بجھا دی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ مسلح ہے یا نہیں، لیکن اس بات کی مجھے پوری توقع تھی کہ اس جگہ کسی غیر کا مسلح ہونا ناممکن ہے۔ وہ یقینی طور پر اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے مسلح ہوگا اور اسے ہونا بھی چاہیے تھا، لیکن ایک ایسے شخص کو اگر کسی مرحلے پر قابو میں کرنا پڑے تو اس کے لیے کیا طریقہ کار اور کیا سچویشن ہوگی، اس کے لیے مجھے پہلے سے تیار ہونا ہوگا۔ چند قدم آگے بڑھنے کے بعد وہ مجھ سے بولا، راستہ ذرا ہموار ہے صاحب، احتیاط سے چلیں، جھاڑیوں کے درمیان کبھی کبھی سرخ رنگ کے بچھو بھی نکل آتے ہیں، رات کی تاریکی میں ذرا احتیاط کرنا ہوگی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور اس کے ساتھ آگے بڑھتا رہا۔ مجھے خاموش پا کر وہ پھر بولا، بات اصل میں یہ ہے جی کہ غلام حیدر صاحب کو آپ کے آنے کی خبر تھی اور آگے جو کام ہوگا نا وہ اسی میں مصروف ہو گئے تھے۔ میرا نام بلو سنگھ یعنی بلرام سنگھ ہے، بڑے عرصے سے ان کی خدمت کر رہا ہوں۔ انہوں نے مجھے بھیج دیا۔ اصل میں آپ کو یہ تو پتہ ہوگا کہ راشک میں ٹھیکیدار جمع ہوتے ہیں، میرا مطلب ہے وہ لوگ جو پوسٹ کے سوداگر ہوتے ہیں، اور ایسا وقت زیادہ دور نہیں کہ آپ کو راشک کے اس حصے میں پہنچا دیا جائے گا جہاں وہ لوگ ہوا کرتے ہیں۔ بس پھر جی ہماری یہ کوشش ہوگی کہ آپ کو آپ کے اپنے کام میں دشواری پیش نہ آ جائے۔ میں نے اس کے ان الفاظ پر غور کیا اور ایک لمحے کے اندر اندر محسوس کیا کہ شاید کرنل ہمایون نے کوئی ایسی صورتحال پیدا کی ہے جس سے یہ احساس ہو کہ میں بھی پوسٹ کے خریداروں میں سے کوئی ہوں۔ حالانکہ یہ ایک خطرناک بات تھی، غفلت کا ایک لمحہ بھی میرے لیے موت کا لمحہ بن سکتا ہے۔ چنانچہ مجھے ضرورت سے زیادہ ہی ہوشیار ہونا پڑا۔ میں بلرام سنگھ کے ساتھ چلتا رہا اور تھوڑی دیر کے بعد بلرام نے مجھ سے پھر کہا، اصل میں غلام حیدر صاحب بڑے زبردست آدمی ہیں اور ایسے آدمی دنیا میں کم ہی ہوتے ہیں جی۔ کیا آپ پہلے ان سے مل چکے ہیں؟ نہیں، میں نے جواب دیا۔ ویسے آپ یہ بتائیے کہ پہلی بار آپ راشک کا سفر کر رہے ہیں؟ بلرام سنگھ، اصولی طور پر ہمیں بہت زیادہ باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ میں یہاں غلام حیدر کا انتظار کر رہا تھا، اس کی جگہ تم ملے ہو، کیا تمہیں میری اصل حیثیت کا اندازہ ہے؟ بات وہی آ گئی جی، لوگ اصل حیثیت کا تعین کرنے لگتے ہیں فوراً۔ ارے بھائی، انسان کو انسان سمجھتے رہو، باقی ساری حیثیت بات کی بات ہوتی ہے۔ چلو خیر، اگر آپ ہمیں کچھ نہیں بتانا چاہتے تو نہ بتائیں۔ ویسے ایک بات آپ سے پوچھیں، اتنا تو کم از کم بتا دو گے؟ ہاں پوچھو، میں نے مختصراً کہا۔
ہوشیار ہو کر آئے ہو نا آپ؟ میرا مطلب ہے کہ اسلحہ وغیرہ تو ہے نا آپ کے پاس؟ بات یہ ہے کہ یہ پوسٹ کے سوداگر کبھی کبھی آپس میں بھی لڑ پڑتے ہیں اور اس وقت افیون کی منڈی موت کی منڈی بن جاتی ہے۔ بڑے بڑے گھپلے ہو جاتے ہیں جی، بڑے بڑے جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ میں آتشی اسلحہ استعمال نہیں کرتا، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا اسلحہ انسان کی عقل ہوتی ہے، اور عقل سے کام لیا جائے تو مشکل سے مشکل وقت کٹ جاتا ہے۔ میرے اس جواب پر بلرام سنگھ نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی سے آگے بڑھتا رہا، اور پھر جھاڑیوں والی پگڈنڈیوں سے نکل کر وہ ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں سڑک تو نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ سڑک تو اسی جگہ جا کر ختم ہو جاتی تھی جہاں تک ہم لوگ آئے تھے، لیکن اس علاقے کو سڑک بنانے کی کوشش کی گئی تھی اور خاصا ہموار کر لیا گیا تھا، چنانچہ اس پر چلنے سے کوئی خاص دقت نہیں ہوتی تھی۔ آگے چل کر کچھ مدھم مدھم روشنیاں نظر آ رہی تھیں۔ میں نے ان پر نگاہیں جمائیں اور ان کے بارے میں اندازہ لگانے کی کوشش کرنے لگا۔ باقاعدہ بستی ہی آباد تھی، چھوٹے چھوٹے لکڑی کے مکانات تھے۔ بلرام سنگھ نے فوراً ہی میری اس سوچ کو محسوس کر لیا۔ اس شخص میں کچھ اور تھا یا نہیں، لیکن کم از کم اس بات سے میں اچھی طرح واقف ہو چکا تھا کہ وہ موقع شناس ہے اور انسان کی سوچوں سے واقف۔ اس نے کہا، آپ سوچ رہے ہوں گے جی کہ یہ سب کچھ جو نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ اصل میں یہ تاجروں کے رہنے کے لیے چھوٹے چھوٹے ہٹ بنے ہوئے ہیں، انہیں کرائے پر حاصل کیا جاتا ہے۔ ویسے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی صاحب۔ وہ کیا؟ میں نے پوچھا۔ آپ رقم تو بہت بڑی لائے ہوں گے۔ بات یہ ہے کہ راشک بہت اچھی جگہ ہے تاجروں کے لیے، یہاں سارے اہتمام کر دیے گئے ہیں۔ وہ اگر چاہیں تو خوبصورت لڑکیوں کے درمیان بھی ٹھکانہ بنا سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو خشک زندگی بھی گزار سکتے ہیں۔ بات یہ ہے جی کہ جہاں دولت کی ریل پیل ہوتی ہے وہاں ہر وہ شخص جو وہاں تک رسائی حاصل کر سکتا ہے اپنے لیے انتظام کر لیتا ہے۔ دولت کمانے کا شوقین کون نہیں ہوتا؟ اور پھر پوسٹ کی خریداری یہاں بڑے اعلیٰ پیمانے پر ہوتی ہے۔ میں یہ سب کچھ نہیں سوچ رہا بلرام سنگھ، میں نے کہا۔ نہیں سوچ رہے؟ مگر میں نے تو سنا ہے کہ خاموشی میں انسان کچھ نہ کچھ سوچتا ہی ہے۔ ہاں، میں صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ غلام حیدر نے خود یہاں آنے کے بجائے تمہیں کیوں بھیج دیا ہے؟ بس جی، یہ تو اب آپ انہی سے پوچھئے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ آگے چل کر ڈھلان شروع ہو گئی تھی، اور ان ڈھلانوں سے راشک کی آبادی صاف نظر آنے لگی۔ خاصی روشنیاں بکھری ہوئی تھیں، جبکہ آس پاس کے مناظر تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ویسے صرف چھوٹے چھوٹے لکڑی کے ہٹ ہی نظر نہیں آ رہے تھے، بلکہ پکی عمارتیں بھی تھیں جن میں لکڑی بے شک استعمال کی گئی تھی، لیکن پہاڑی پتھروں اور بعض جگہ اینٹوں سے بھی کام چلا لیا گیا تھا۔ تھوڑا فاصلہ طے کرنے کے بعد بازار بھی نظر آنے لگے، گویا راشک جو پوسٹ کی منڈی تھی ایک اچھے خاصے شہر کی حیثیت رکھتی تھی۔ ویسے رات کی وجہ سے یہاں رونق نہ ہونے کے برابر تھی۔ موسم خاصا خشک اور ٹھنڈا تھا، بلکہ ایک طرح سے اسے ناگوار کہا جا سکتا تھا۔ کہیں سے موسیقی کی مدھم آوازیں بھی ابھر رہی تھیں۔ اس دوران میں نے خاموشی اختیار کیے رکھی تھی۔ اس نے خود ہی کہا، یہ آواز سن رہے ہو صاحب جی؟ یار مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے تم مجھے راشک سے بھی باہر کہیں دور لے جانا چاہتے ہو۔ نہیں صاحب جی، یہ بات نہیں ہے۔ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ سڑک جہاں جا کر ختم ہو جاتی ہے وہاں سے راشک کی زندگی شروع ہوتی ہے۔ اصل میں وہی بات ہے کہ آنے والے زیادہ تر دریائی راستوں سے آتے ہیں۔ یہ راستے تو بالکل غیر محفوظ ہیں جی۔ کبھی کبھی سرکاری دستے یہاں نکل آتے ہیں، اور اس وقت پوسٹ کے سوداگروں کو بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، خاص طور پر ایسی حالت میں جب انہوں نے کسی کی مہمانیت قبول نہ کی ہو۔ کیا مطلب؟ ادھر کے رہنے والے جی اپنے مہمانوں کی بڑی حفاظت کرتے ہیں۔ آپ کسی سے سودا کر لیجئے، وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ آسانی سے مال لے کر باہر نکل سکتے ہو یا اس کے لیے بھی اس کی ضرورت پیش آئے گی۔ اگر آپ نے تھوڑی سی رقم اور خرچ کرنے کا فیصلہ کر لیا تو آپ یوں سمجھ لیں کہ اب بہت سی مشکلوں سے بچ جائیں گے۔ سودا ہونے کے بعد یہاں کے لوگ اپنے گاہکوں کو دھوکہ نہیں دیتے، کیونکہ انہیں آئندہ بھی یہ کام کرنا ہوتا ہے، اور ایسی حالت میں صاحب وہ ہر طرح کی حفاظت کرتے ہیں۔ میں نے صرف اتنا کہنا ہی مناسب سمجھا۔
ویسے یہاں اور بھی بہت سی تجارتیں ہوتی ہیں، اب ساری باتوں کو بتانے کی ذمہ داری میرے پاس تو نہیں ہے، آگے چل کر آپ کو اور بھی بہت سی باتیں معلوم ہو جائیں گی۔ تو میں تم سے کب پوچھ رہا تھا، میں نے کہا، اور اس کے بعد ہم اس آبادی میں داخل ہو گئے۔ چھوٹی چھوٹی آبادیاں تھوڑے تھوڑے فاصلوں سے بکھری ہوئی تھیں، عمارتیں خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ یہاں باقاعدہ پختہ سڑکیں بھی بنی ہوئی تھیں۔ پھر وہ بکواس کرنے والا شخص ایک عمارت کے سامنے رک گیا، ایک منزلہ لیکن کافی وسیع عمارت تھی اور بالکل سنسان نظر آ رہی تھی۔ آس پاس کی عمارتوں پر بھی سناٹا طاری تھا اور ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اس وقت کوئی زی روح جاگ نہ رہا ہو۔ سارے کے سارے لوگ مکانات میں گھسے ہوئے تھے۔ بلرام سنگھ نے دروازے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، بس جی، آپ یہاں سے اندر داخل ہو جاؤ، نیچے کی سمت جانے کی کوشش نہ کرنا، سیڑھیوں پر چڑھتے چلے جاؤ جو آپ کو دروازے کی دوسری جانب نظر آئیں گی، اور اس کے بعد اوپر پہنچ جاؤ، آپ کو غلام حیدر نظر آ جائے گا۔ اور تم کہاں جا رہے ہو؟ میں نے اس سے سوال کیا۔ بس جی، ہماری ڈیوٹی یہیں تک تھی، آپ اندر چلے جاؤ۔ اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا اور ایک طرح سے مجھے اندر دھکیلنے کی کوشش کی۔ دروازے کی دوسری جانب کا حصہ تاریک تھا، البتہ سامنے زینے نظر آ رہے تھے اور زینے کی اوپری منزل پر مدھم سی روشنی، لیکن وہ روشنی کافی فاصلے پر تھی، جبکہ سیڑھیاں تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ میں آگے قدم بڑھانے لگا، نہ جانے کیوں میرے بدن میں ایک تناؤ سا پیدا ہو گیا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے میں کسی خطرے سے دوچار ہونے جا رہا ہوں۔ میں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ بلرام سنگھ خود بھی اندر داخل ہوا ہے یا نہیں، حالانکہ اس کے الفاظ تو عجیب تھے۔ اس نے کہا تھا کہ میری ڈیوٹی یہیں تک ہے، لیکن اس کی کوئی بھی بات عقل سے منسلک نظر نہیں آتی تھی۔ میں اس کے قدموں کی ہلکی چاپ سن رہا تھا، وہ میرے پیچھے ہی آ رہا تھا۔ اس نے خود بخود مجھے آگے دھکیل کر آگے جانے کا موقع دیا تھا۔ بہرحال میں تھوڑا سا آگے بڑھا اور ایک لمحے کے لیے رکا۔ مطلب یہ تھا کہ تاریکی میں بلرام سنگھ کچھ سیڑھیاں عبور کر کے میرے سے آگے آ جائے، لیکن وہ بھی رک گیا اور بولا، کیا بات ہے بھائی جی، چلتے رہو، سیڑھیاں تو بہت چھوٹی چھوٹی ہیں اور یہاں پر کوئی خطرہ نہیں۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، البتہ رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھا کر میں نے بیگ کے اس حصے کو کھول لیا جہاں پستول موجود تھا، اور بلرام سنگھ کے فرشتوں کو بھی یہ بات پتہ نہ چلی ہوگی کہ آٹومیٹک کاربائن اس وقت میرے ہاتھ میں ہے اور ایک لمحے کی جنبش کسی کا خاتمہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ جب ہم بلندی کے آخری سرے پر پہنچ گئے تو وہاں مجھے 2 دروازے نظر آئے۔ بلرام نے ایک دروازے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، غلام حیدر صاحب اس طرف موجود ہیں۔ میں نے ایک لمحے کے لیے رک کر اندازہ لگا لیا اور پھر بلرام سے کہا، چلو غلام حیدر کو آواز دو۔ جی؟ بلرام سنگھ میرے اس مطالبے پر ایک لمحے کے لیے حیران سا رہ گیا۔ میں نے اسے بازو سے پکڑ کر آگے بڑھتے ہوئے کہا، اسے آواز دو۔ جی صاحب۔ وہ آگے بڑھا اور زور سے دستک دیتے ہوئے کہا، آپ کے مہمان آ گئے ہیں، غلام حیدر صاحب دروازہ کھولیے۔ اندر سے کوئی جواب نہ ملا تھا، لیکن پھر بلرام سنگھ نے خود ہی مجھے آگے بڑھاتے ہوئے ہینڈل دبا کر دروازہ کھولا۔ کمرہ تاریک تھا، اور جب مجھے بلرام سنگھ اس کمرے میں لے کر اندر بڑھ رہا تھا تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ مجھے دھکا دینے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں نے ایک لمحے کے لیے اپنی تمام تر قوتوں کو مجتمع کر لیا اور آگے بڑھ کر اس طرح زمین پر بیٹھ گیا جیسے ٹھوکر لگی ہو، لیکن اس کے فوراً ہی بعد مجھے یوں محسوس ہوا جیسے مجھ پر کسی نے چھلانگ لگائی ہو۔ رات کی تاریکی میں مجھے یہ اندازہ تو نہیں ہو سکا کہ چھلانگ لگانے والا خود بلرام سنگھ تھا یا کمرے میں کوئی اور بھی موجود تھا، لیکن بہرحال میں نے چھلانگ لگانے والے کو اپنے اوپر نہ آنے دیا، بلکہ پلٹ کر ایک مخصوص انداز میں جوتے کی ایک ٹھوکر اس کے پیٹ پر رسید کی۔ یہ امید نہیں تھی کہ ٹھوکر اس کے پیٹ پر لگے گی۔ آپ نے بریک ڈانسر تو دیکھا ہوگا کہ وہ زمین پر کمر کے بل لیٹ کر ہاتھ پیروں کو نچاتے ہیں، بس اس وقت میرا سٹائل اسی جیسا تھا۔ میری ٹھوکر اس شخص کے پیٹ پر پڑی تھی جو میرے اوپر آیا تھا، اور اس کے حلق سے ایک کرراہ سنائی دی تھی۔ وہ بری طرح زمین پر گرا تھا۔ بہرحال اس کے فوراً بعد ہی میں نے محسوس کیا کہ کسی نے میری گردن میں رسی کا کوئی پھندا ڈالنے کی کوشش کی ہے۔
یہاں بھی میں نے عقل سے کام لیا تھا۔ محسوس ہوتے ہی میں نے پھندے میں ہاتھ پھنسایا اور پوری قوت سے اپنی گردن سے دور کر کے اپنا سر اس پھندے سے باہر نکال لیا اور ساتھ ہی اس رسی کو پکڑ کر ایک زوردار جھٹکا لگایا۔ کوئی لڑکتا ہوا آگے آیا اور میرے اوپر سے گزرتا ہوا چلا گیا۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ یہاں تاریکی تھی، حالانکہ میرے ہاتھ میں ایک پستول تھا، لیکن میں چاہتا تھا کہ ابھی پستول استعمال نہ کیا جائے، کم از کم اپنے اوپر حملہ کرنے والوں کی صورت تو دیکھ لوں کہ ہو سکتا ہے کسی غلط فہمی کی بنیاد ہی پر یہ کھیل ہو رہا ہو۔ لیکن کمرے کی تاریکی کوئی کام نہیں دے رہی تھی۔ بہرحال اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ پستول استعمال کیا جائے، کیونکہ یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ یہاں موجود شخص ایک نہیں دو ہیں، اور یقینی طور پر بلرام سنگھ مجھے یہاں دھوکے سے لایا ہے اور یہاں میری زندگی کے لیے خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اپنے اوپر آنے والے حیولے کو دیکھ کر میں نے وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا اور آخرکار پہلا خون اپنے ہاتھوں سے کر ڈالا۔ گولی اس شخص کے سینے میں لگی جو میری جانب بڑھ رہا تھا۔ چونکہ سائلنسر لگے ہوئے پستول سے فائر کیا گیا تھا اور سائلنسر بھی ایسا نفیس کہ بس یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے بوتل کا کارک کھولا ہو۔ البتہ آنے والا لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹا اور میرے دوسرے فائر نے اسے جہنم رسید کر دیا۔ اب مجھے یہ اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ وہ بلرام سنگھ تھا یا کوئی اور، لیکن پھر ایک لمحے کے اندر میں نے رات کی تاریکی میں عادی ہو جانے والی آنکھوں سے دیکھا کہ پگڑی والا میرے سامنے ہی موجود تھا اور غالباً وہ شخص جو میری گولی کا شکار ہوا تھا اس کے اوپر ہی گرا تھا۔ اس نے اسے فوراً سنبھال لیا اور ایک جانب دھکا دے کر اپنی پوزیشن تبدیل کر لی۔ غالباً اس کے ساتھ ساتھ وہ جنگ و جدل کا ماہر بھی تھا۔ زمین پر لیٹ کر اس نے میرے پاؤں کو سویپ لگانے کی کوشش کی، لیکن اب صورتحال ذرا مختلف ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے جوتے کی ٹھوکر اس کی پنڈلی پر دے ماری اور اس کے حلق سے ایک تیز آواز نکلی، لیکن کوئی خطرہ مول نہیں لیا جا سکتا تھا، یا پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ پہلا خون کرنے کے بعد انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ فوراً ہی دوسرا عمل کرے۔ چنانچہ میں نے بلرام سنگھ کے سر کا نشانہ لے کر پھر ایک بار فائر کر دیا اور گولی اس کی پگڑی کو جلاتی ہوئی اس کی کھوپڑی میں داخل ہو گئی۔ گولی نے اس کا بھیجا بالکل ہی اڑا دیا تھا اور وہ زمین پر اس طرح سکڑنے لگا جیسے کوئی چیز مختصر ہونے لگتی ہے۔ اس کی کمر پیچھے سے اونچی ہو گئی تھی، دونوں گھٹنے زمین پر ٹک گئے تھے، ہاتھ دونوں طرف پھیل کر زمین پر جا ٹکے تھے۔ پھر صرف چند لمحے لگے اور اس کے بعد وہ ساکت ہو گیا۔ فضا پر گہرا سناٹا طاری ہو گیا تھا۔ میں 2 انسانوں کو زندگی سے محروم کرنے کے بعد پستول ہاتھ میں لیے کھڑا چاروں طرف دیکھ رہا تھا کہ شاید کوئی اور آہٹ سنائی دے۔ اس وقت میرے ذہن میں خوف کا کوئی عنصر موجود نہیں تھا۔ 2 انسانوں کا قتل میرے اندر ایک حوصلہ جگانے کا باعث بن گیا تھا۔ میں کافی دیر تک کسی بھی قسم کی آواز سننے کی کوشش کرتا رہا، لیکن ہر طرف خاموشی تھی، جس کا یہ مطلب تھا کہ اب اس عمارت میں کوئی اور موجود نہیں ہے۔ چند لمحے انتظار کرنے کے بعد اچانک ہی میرے بدن میں برق رو دوڑ گئی تھی، اور اس کے بعد میں نے یہاں فوراً ہی بجلی کے سوئچ کی تلاش شروع کر دی، اور چند لمحوں کے بعد دیواریں ٹٹولتے ہوئے میرا ہاتھ بجلی کے سوئچ سے ٹکرایا اور سوئچ کے دبتے ہی کمرے میں روشنی ہو گئی۔ کمرہ زیادہ وسیع نہیں تھا، بہت مختصر سا فرنیچر یہاں پڑا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ ایک موٹا ایرانی قالین بھی بچھا ہوا تھا، لیکن اب وہ 2 انسانوں کے خون سے اس قدر خراب ہو گیا تھا کہ اسے دیکھ کر وحشت ہوتی تھی۔ میں نے چاروں طرف نگاہیں دوڑائیں اور پھر میری نگاہ ایک طرف پڑے ہوئے بستر پر پڑی۔ بستر پر کوئی لیٹا ہوا تھا، لیکن جس انداز سے لیٹا ہوا تھا اسے دیکھ کر مجھے یہ فوراً ہی احساس ہو گیا کہ صورتحال خاصی گڑبڑ ہے، کیونکہ اس کے ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے اور منہ تکیے میں دھسا ہوا تھا۔ میرے لیے اس کے علاوہ کوئی اور چارہ کار نہیں تھا کہ پھرتی سے آگے بڑھوں اور اس شخص کے ہاتھ کھولنے کی کوشش کروں۔ میں نے پستول ہاتھ میں لیے آگے قدم بڑھائے۔ میں اس شخص کے قریب پہنچا اور پھر میں نے اس کے ہاتھوں میں بندھی رسی کو دیکھا اور اس کے بعد گھما کر اس کا چہرہ دیکھا، لیکن دوسرے لمحے میرے دل میں ایک عجیب سی کیفیت بیدار ہو گئی۔ جو شخص میرے سامنے پڑا ہوا تھا وہ زندہ نہیں تھا، اور اس کی آنکھیں بہت خوفناک انداز میں پھٹی ہوئی تھیں، ہونٹ کٹے ہوئے تھے، بالکل اس طرح جیسے
انہیں تیز دھار والے چاقو سے کاٹ دیا گیا ہو۔ ناک کے دونوں نتنے اوپر تک ادھیڑے ہوئے تھے، جیسے اس کے ناک کے دونوں سوراخوں میں انگلیاں ڈال کر انہیں پوری قوت سے چیر دیا گیا ہو۔ غرض ہے کہ اس کی موت انتہائی درندگی اور اذیت رسانی کے ذریعے ہوئی تھی۔ لیکن یہ ہے کون؟ میں نے پہلے اس کے ہاتھوں کی رسیاں کھولیں، پھر اس کے بے جان جسم کو سیدھا کیا۔ میری نگاہیں چاروں طرف بھٹک رہی تھیں۔ اس کے جسم پر شب خوابی کا لباس تھا۔ میں نے اس کے لباس کی جیبوں کی تلاشی لی، لیکن کچھ نہ ملا۔ ہاں، تکیے کے نیچے ایک پرس موجود تھا جس میں تھوڑی سی مقامی کرنسی تھی۔ اس کے علاوہ کچھ اور کاغذات تھے۔ میں ایک لمحے تک سوچتا رہا، پھر میں نے صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ان کاغذات کا جائزہ لیا۔ مجھے ایک شناختی کارڈ نظر آیا۔ شناختی کارڈ پر ایک تصویر لگی ہوئی تھی جو اسی شخص کی تھی، اور شناختی کارڈ کے ذریعے مجھے اس کے نام کا اندازہ ہو گیا۔ یہی غلام حیدر تھا۔ لیکن جو شخص مجھے یہاں تک لایا تھا، پھر وہ کون تھا؟ شناختی کارڈ ایک ایسی کمپنی کا تھا جس کے بارے میں کوئی صحیح اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا، لیکن بہرحال میں نے اس کارڈ کو اپنے لباس میں رکھ لیا، اور اس کے بعد میں پرس میں دوسری چیزیں تلاش کرنے لگا۔ چھوٹے ٹکڑوں پر کئی ایڈریس موجود تھے۔ ایک ایڈریس مجھے خاص محسوس ہوا۔ یہ کسی مسٹر ڈائسن کا تھا۔ مسٹر ڈائسن اوبے اسکوائر کے فلیٹ نمبر 22 میں رہتے تھے۔ نہ جانے کیوں ذہن میں یہ احساس ابھرا کہ مسٹر ڈائسن میرے لیے کسی حد تک کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں لباس میں رکھنے کے بعد میں نے یہ سوچا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ سارا کھیل بگڑ گیا تھا۔ علی دانش اور حسن فیروز اب میرے ساتھ موجود نہیں تھے۔ پتہ نہیں یہ کیا چکر چلا تھا۔ فوری طور پر کسی ایسے شخص کی ضرورت تھی جو میرے کام آ سکے۔ اب اس عمارت سے باہر نکل جانا ہی مناسب تھا، کیونکہ بہرحال یہ اجنبی جگہ تھی اور میں نہیں جانتا تھا کہ راشد جیسے خطرناک علاقے میں میرے ساتھ کیا سلوک ہو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس شخص کے پاس مجھے بھیجا گیا تھا اسے تو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ اب میرا کیا ہوگا اور مجھے اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ چنانچہ کچھ لمحوں کے بعد میں وہاں سے باہر نکل آیا۔ اس چھوٹی سی آبادی میں اوبے اسکوائر کی تلاش ایک مشکل کام تھا، لیکن باہر نکلنے کے بعد میں نے ذہن پر زور ڈالا، اور تھوڑی دیر کے بعد میں وہاں سے کسی ایسی پر رونق جگہ کی تلاش میں چل پڑا جہاں سے میں اوبے اسکوائر کے بارے میں معلومات حاصل کر سکوں۔ انسان اگر کوشش کرے تو بہت سے کام اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک چھوٹا سا بار تھا۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز ایلیکونٹ ادب ایکسٹراز، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں، اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔